ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب دوست باواز رسول پاک نظرانہ پیش کرو والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدن تیرا ثنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدن تیرا زمین و آسماں تیرے موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا حمد و ثنا و بار دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مینو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سانو سارے حق سن سنا کے اس کے اتنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ انسان جڑا بھی عمل کرتا ہے اس کا دار و مدار اپنی نیت ہوتی ہے۔ انسان کی اگرچہ نیت خیر ہے انسان کے عمل بھی اچھے ہوں گے، اگرچہ وہی نیت ہی بد ہے تو اندر کو عمل کبھی بھی اچھے نہیں ہو سکتے۔ اس واسطے جدوں بھی بیٹھا کرو جدوں بھی کام کریا کرو اپنی نیت کو ہمیشہ درست رکھا کرو، کیونکہ عمل کا دار و مدار انسان کی نیت ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ کے کولو اس طرح ڈرو جس طرح اندر کولو ڈرن دا حق ہے، جس طرح اللہ کے کولو ڈرن دا حق ہے اس طرح اللہ کے کولو ڈریو، اور نہ مرنا مگر مسلمان۔ کی مطلب کہ موت بھی تانوں آئے تو مسلمان ہو کے مرو، غیر مسلم نہ مرنا۔ دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالی کا جڑا خوف ہے جڑا ڈر ہے یہ بہت بڑا نیک اور صالح عمل ہے۔ جڑے بندے دے دل دے وچ دماغ دے وچ اللہ تبارک و تعالی کا خوف بیٹھ جاتا ہے، جڑا بندہ اللہ تبارک و تعالی کو ڈرن لگ پیتا ہے، وہ انسان ہمیشہ نیک کام کرتا ہی نظر آئے گا۔ اس انسان کے کولو ہمیشہ اچھا کام ہی ہوئے گا، وہ برے کام کی طرف کبھی بھی نہیں جائے گا، کیونکہ جڑا کام بھی وہ کرے گا سب تو پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نظر آئے گی۔ وہ ہر کام سوچ سمجھ کے کرے گا کہ کیا ایک کام کرنے کے نال مینوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی گرفت نہیں ہے، کیا میں ایک کام کراں گا اس کام کے نال مینوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرفوں کوئی عذاب تو نہیں میرے تے نازل ہوئے گا۔ ہمیشہ وہ بندے دے جسم پورا تانوں نیکی کی طرف مشغول نظر آئے گا۔ جڑا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل
بٹھا لینا ہے، اس بندے دے ہاتھ پیر اکھ کن زبان ہمیشہ نیک اعمال کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس انسان کی ہاتھ پیر کبھی بھی برے کام کی طرف جانے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ اس انسان کی اکھ کبھی بری طرف اٹھتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ اس انسان کے ہاتھ کبھی بری طرف اٹھتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، پیر کبھی بری طرف چلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ اس انسان کا دماغ کبھی بری گل سوچتے ہوئے نظر نہیں آئے گا۔ اس انسان کی زبان کبھی برا الفاظ بولتے ہوئے نظر نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کہ ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بیٹھ چکا ہے۔ جس انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بیٹھ کر ہے، وہ انسان سراپا نیکی بن جاتا ہے، وہ انسان ہمیشہ نیکی کی طرف ہی مشغول رہتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ جتنی بھی ہو سکے نیکی ہی وہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی کرنے والا کام ہی کرے، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مینوں اپنی عزت کی قسم، مینوں اپنی عزت کی قسم، میں اپنے بندے کے اتنے دو خوف کبھی بھی کٹھے نہیں کراں۔ مینوں اپنی عزت کی قسم، میں اپنے بندے کے اتنے دو خوف کبھی بھی کٹھے نہیں کرے گا۔ جڑا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کولوں اس دنیا کے وچ رہتے ہوئے ڈر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جس انسان نے اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لیا، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، تم اپنی عزت کی قسم، میں قیامت والے دن کا خوف نہیں آن دیا گا۔ قیامت والے دن انہوں کبھی کوئی غم نہیں آن دیا گا۔ تے جڑے بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کولوں جڑا بندہ اس دنیا کے وچ رہتا ہوا نہیں ڈریا، تے قیامت والے دن پھر ان کے واسطے رسوائی ہی رسوائی ہے۔ قیامت والے دن پھر ان کے واسطے عذاب ہی عذاب ہے، جہنم کا عذاب اور قیامت کا عذاب۔ قیامت کا عذاب کس طرح کا ہولناک ہوئے گا کہ زمین تانبے دی ہوئے گی، زمین تانبے دی ہوئے گی، سورج سوا نیزے تے ہوئے گا۔ میں نے ایک دوسرا دسو کہ آج سورج اینی بلندی تے ہے، اینی بلندی تے سورج ہے، کہ سورج کا پچھلی سائڈ ہے، سورج کی بھی پٹھ ہے اس ٹائم دنیا کی طرف، تو ان کی تپش اینی ہے کہ ننگے پیر انسان اگر زمین تے ترے تو انسان کے پیروں کے تھلے چھالے بن جاتے، پیر ساڑ کے رکھ دیتی، اینی تپش سورج کی ہے۔ لیکن قیامت والے دن یہی سورج سوا نیزے تے ہوئے گا، سوا نیزے تے ہوئے گا، اور سامنے سائڈ سورج کی طرح انسانوں کی طرف ہوئے گا۔ اس ٹائم کی گرمی اور تپش انسان کس طرح برداشت کرے گا؟ ایتھوں تک آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اینی تپش ہوئے گی کہ انسان اس ٹائم سے زمین کے اوپر ٹرے گا تو ان کا دماغ اس طرح ابالے رہے گا جس طرح ہانڈی میں سالن ابالے رہتے ہیں، ان کا دماغ اس طرح ابالے لے رہا ہوئے گا، تو کس طرح وہ انسان برداشت کر سکے گا اس کا؟ اس واسطے سانو چاہیے کہ اس دنیا کے وچ رہتے ہوئے اس مالک کی ذات کے اوپر ڈرتے ہی، اس مالک کا خوف اپنے دل کے وچ بٹھا لی۔ اس مالک کی خوف جس ٹائم انسان کے دل کے وچ بیٹھ جاتا ہے تو انسان نیکی کرنے لگ پڑتا ہے۔ جس ٹائم تے انسان نیکی کی طرف مشغول ہوتا ہے تو اس ٹائم ہی انسان ولی بنتا ہے۔ جنی چیر انسان کے دل کے وچ اس مالک کا خوف نہیں ہے، انہیں چیر تک انسان نیکی کی طرف مشغول نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ نیکی کرے گا لیکن برائے نام، اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں جڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو خالی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کولوں اتنا ڈرتے سن، حالانکہ اس دنیا کے اتنے رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے جنت کی بشارت دیتی کہ جنتی جوان ہیں، انہوں نے جنت کی بشارت مل چکی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف انہوں نے دل کے وچ اینا ہے کہ آپ ہر وقت روتے رہتے سن، ہر وقت روتے رہتے سن۔ آپ نے رات کو عبادت واسطے کھڑے ہونا، عبادت کرتے ہونا، جس ٹائم کہ آپ کو اونگ آنی، نیند کا غلبہ ہونا، کہ آپ نے دیوا جڑا بلدا پہ ہوتا سی اس اپنی ہاتھ کی تلی کر لیتے سن۔ جس ٹائم جو تلی دے دیوے کی لاٹ کے نال سیک پہنچنا ہاتھ میں، ہاتھ کی جس ٹائم کی چربی پگھل دی نا
آپ نے فرمانا ہے عمر تو ایس دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، کیا جہنم والی آگ برداشت کر لے گا؟ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ نالوں 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ تو آپ اندازہ لا لو کہ ایس آگ کے اندر اگرچہ 1 منٹ کوئی انسان رہ جائے تو انسان سڑ کے سواہ بن گئے، اینی تیز دنیا کی آگ ہے۔ تو اس قیامت والے دن یہ آگ کا کی حال ہوئے گا جڑی اندر نالوں 70 گنا زیادہ گرم ہے، 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ اس آگ کے وچ کون جلنا پسند کرے گا؟ سانو ہمیشہ اس مالک کے کولوں ڈرتے رہنا چاہیے۔ وہ مالک جنوں چاہے انہوں پکڑ کے جنت کے واڑ دے، جنوں چاہے انہوں پکڑ کے جنت کے داخل کر دے۔ سانو ہمیشہ ڈرنا چاہیے، ہمیشہ اچھے کام کرنے چاہیے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو آپ جس ٹائم سے مسجد کی طرف جانا آپ کے چہرے کے رنگ اٹھ جاتے سن، آپ کا چہرہ پیلا بالکل ہو جانا، پیلا زرد ہو جانا۔ تو لوگوں نے پوچھا ہے حضور تسا اگے پیچھے تہاڈا چہرہ بالکل سرخ ہوتا ہے، لیکن جس ٹائم بھی تسا مسجد کی طرف چلتے ہو تہاڈا چہرہ بالکل زرد ہو جاتا ہے، اس طرح لگتا ہے جیسے جسم کے خون ہی کوئی نہیں رہ گیا، تہاڈا جسم سارا اس طرح کام پا رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نادانو تمہیں یہ پتہ نہیں میں جا کی بارگاہ چلے گا، تمہیں یہ کوئی نہیں پتا، یہ تمہیں علم نہیں کہ میں کس ہستی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اس مالک کے سامنے جا رہا ہوں۔ اس واسطے میں اس مالک کے کولوں بڑا ڈر لگتا ہے۔ وہ مالک بڑا بے نیاز ہے، وہ مالک غفور الرحیم بھی ہے، قہار اور جبار بھی ہے۔ آج کل انسان کے آپس میں کہہ رہے ہیں یار کوئی نہیں اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشن آ رہا ہے۔ بے شک اندر سے کسی کا کوئی اعتراض نہیں، اللہ تعالیٰ بے شک بخشن آ رہا ہے، لیکن بخشن واسطے بھی کچھ نہ کچھ انسان کو کرنا چاہیے، بخشان واسطے بھی انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ آج کل انسان اگر جو کوئی کام کرتا ہے، کسی کے کولوں مزدوری کرتا ہے، کسی کے کولوں کام کرتا ہے، کیا کسی جگہ تے انسان مزدوری کر رہا ہوگا، انہیں جڑا کام سونپیا ہوگا انسان کو بندیا تو آ کام کرنا ہے، اتنی چنائی کرنی ہے، آ کام کرنا ہے، اگر چاہے تو کام کر دے گا تو تینوں اتنی دیہڑی دیا گا۔ میرے دسو کیا بتا وہ کام نہ کرے تو مالک کو مزدوری دے دے گا؟ کبھی بھی نہیں دے گا۔ کیوں کہ جڑا کام انہوں سونپیا گیا انہیں کام اپنا نہیں کیتا، جنی چیر تک وہ اپنا کام نہیں کرے گا انہوں مزدوری نہیں ملے گی۔ اللہ کے بندیو ایک دنیا کا مالک دنیا کے اتنے رہن دیا جی مزدوری کرتے ہو، مالک سے تمہیں مزدوری دینے تیار نہیں، کہ قیامت کیا تارے واسطے جنت اتنی آسان ہے، جنت اتنی سستی ہے کہ انہوں نے بھی اسی طرح بھی نام آپ کو جناب نیکی بھی نہ کریے اور قیامت والے دن بخشے بھی کریے، جنت بھی سارے ہاتھ لا دے۔ جنت اتنی سستی نہیں، اگر اتنی سستی ہوتی تو صحابہ کرام رو رو کے اپنی زندگیاں نہ گزارتے، صحابہ کرام اپنی راتاں یا نینداں نہ اڑاتے، صحابہ کرام رو رو کے تہجد گزار تہجدہ نہ پڑھتے۔ کیوں کہ جنت مان واسطے بھی انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ انسان کو اس مالک کے کولوں کس طرح ڈرنا چاہیے؟ ایک واقعہ چھوٹا جہا میں تمہیں پیش گزار کرنا۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت سی، اس عورت کا ایک عاشق سی۔ عورت ایک دن قافلے کے نال کسی پاسے سفر سے نکلی، انہوں عاشق بھی انہیں مگر بھی اسے قافلے سے چلا گیا، انہیں پتہ چلیا کہ فلاں قافلے سے نال جا رہی ہے، وہ بندہ بھی انہیں نال چلا گیا۔ رستے میں قافلے نے پڑاؤ کیتا، رات کا ٹائم ہو گیا، جنگل میں انہوں نے کہا کہ رات اتنے گزارنی، دن ہوئے گا تو اگلا سفر اپنا جاری کریں گے۔ رات جس ٹائم میں سارے سو گئے، وہ بندہ اٹھیا تو اپنی معشوق کو بلایا، ان کہنے لگا اپنے پیار کا اظہار کیا، انہیں آخر میں تیرے بڑا پیار کرنا تو میں تیرے واسطے ہی اس قافلے کے نال آیا۔ اس عورت کے نال جس ٹائم انہیں پیار کا اظہار کیا تو اس عورت نے آخیا کہ کیا دیکھ گیا قافلے کے وچ کوئی جانور نہیں پیا؟ وہ بندہ کہنے لگا نہیں سارے ستے پے، انہیں آخیا جائے کوئی دیکھ گیا نظر مار گیا، کیا کوئی جاگ تو نہیں گیا؟ بندہ اٹھیا دوڑتا ہوا خوشی کے نال
انہیں سارے کافرے کا چکر کٹیا، انہیں آخر نہیں سارے ستے رہے۔ جس ٹائم سے آیا واپس آن کے کہنے لگا نہیں سارے سو رہے ہیں، بالکل سارے غافل پہ ہیں، ستے پہ ہیں، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ انہیں آخر نہیں میرے ایک دس یہ بندے کے سارے ستے پہ ہیں، کیا اللہ بھی سو گیا؟ کیا وہ مالک کی ذات بھی سو گئی؟ اس بندے کی اس ٹائم سے اکھاں کھلیاں، انہیں آخر نہیں وہ مالک کو اونگ لین تو پا کے وہ مالک کو تو نیند ہی نہیں آتی۔ آپ نے اس عورت نے آخیا کہ جس ٹائم تو مالک دیکھ رہا ہے کہ آپ کس طرح بدکاری کر سکتے ہیں۔ اس عورت نے اس بندے کو سمجھایا، اس تو بعد اس بندے نے کبھی بھی برائی کا ارادہ نہیں کیا۔ جس ٹائم تو مر گیا، تھوڑے دن گزرنے کے بعد وہ مر گیا، ان کے مرن کے بعد وہ کسی اپنے عزیز کے خواب کے آیا، وہ جنت کے سیر کر رہا سی۔ انہوں نے پوچھا کہ تو زندگی کے کوئی اچھے عمل نہیں کیتے، یہ جنت کس طرح مل گئی تھی؟ یہ جنت کس طرح مل گئی تھی؟ انہیں آخیا کہ مینوں ہور کسی گل کے بدلے جنت نہیں ملی، مینوں صرف جنت اس گل کے بدلے ملی کہ اس رات عورت نے مینوں اللہ کا خوف دلوایا سی، مینوں ایک بار صرف اللہ نے کو ڈر دلوایا تو اللہ تعالیٰ نے جنت دے دی۔ ایک دفعہ ڈر دلوایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت دے دی۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتیاں کو آکھے گا کیا فرشتو جہنم دے وچوں اس بندے نوں بھی کڈ کے جنت وچ پا دیو جیڑا زندگی دے وچ ایک باری اللہ تبارک و تعالیٰ دے خوف دی وجہ تے سائڈ تے بیٹھ کے روتا رہے، اس بندے نوں بھی جہنم دے وچوں کڈ کے جنت دے وچ پا دیو۔ قیامت کا دن ہوئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جہنم دے وچوں ایک بلند اگ باہر نکلے گی۔ اگ جس ٹائم سے باہر آئے گی جہنم تو انسانوں کی طرف اتنا بدنا شروع ہو جائے گی۔ ابو نیکوکار انسان کھڑے ہوں گے، کہیں گے کہ آسا بہت بڑے عابد ہاں، تینوں ساری عبادت کا واسطہ پیچھے ہٹ جا۔ اگ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ روزے دار کھڑے ہوں گے، کہیں گے آسا روزے دار ہاں، تینوں سارے روزیاں کا واسطہ پیچھے ہٹ جا۔ اگ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ حاجی کھڑے ہوں گے، کہیں گے آسا تینوں ساڑیاں حجاں کا واسطہ پیچھے ہٹ جا۔ اگ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ شہید کھڑے ہوں گے، شہید کہیں گے کہ اسا اللہ کی راہ شہادت قبول کی تھی، تینوں اس شہادت کا واسطہ پیچھے ہٹ جا۔ اگ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اینی دیر دے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آکھے گا ہے جبرائیل تینوں جڑا پیالہ سونپیا سی پانی اکٹھا کرنے واسطے، وہ پیالہ لے کے جا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے کہ اس پانی کو اس اگ کے اوپر چھڑکو تے اگ بجھ جائے گی۔ جس ٹائم تے جبرائیل علیہ السلام وہ پانی کا پیالہ بھرا ہوا لے کے آتے ہیں، لے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو اس اگ کے اوپر چھڑکتے ہیں تے اگ بجھ جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے کو پوچھتے ہیں کہ جبرائیل یہ پانی کس چیز کا سی؟ حاجیاں نے اپنی حج کا واسطہ پایا، شہیداں نے اپنی شہادت کا واسطہ پایا، روزے داراں نے اپنے روزیاں کا واسطہ پایا، نمازیاں نے اپنی عبادت کا واسطہ پایا تو اگ نہیں بجھی، لیکن اس پانی نے اگ بجھا دی۔ یہ پانی کس چیز کا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام آپ کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ڈیوٹی لائی سی کہ تہاڈی امت دے جڑے نیک سارے بندے جڑے اللہ تبارک و تعالیٰ دے کولوں ڈرن والے بندے جس ٹائم تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے خوف دے نال رون گے تو انہاں دی اکھاں دے وچوں جڑے اتھرو نکلن گے اس پانی نوں جمع کرنا ہے اس پیالے دے وچ۔ یہ وہی پیالے دا پانی، یہ وہی پانی پیالے دے وچ جڑا تے تہاڈی امت اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچ رو رو کے بھی اتنا پانی کر دے گی اکھاں دے وچوں۔ اس آنسواں دا ہونا پانی دا اس اکھاں دے پانی دی یہ طاقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں نوں اتنی طاقت بخشی انہاں اکھاں دے اتھواں کہ جہنم دی اگ بجھا سکتی، جہنم دی اگ بجھا سکتی۔ تے سانوں بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے کولوں ہمیشہ ڈردے رہنا چاہیے۔ اسا اپنی طرف دیکھیے کہ کتنا سارے دل دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ دا خوف ہے۔ کیا اسا جھوٹ بولن تو باز آنے جھوٹ بولتے ہوئے کبھی سانوں اتنا خوف آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں پکڑ کرنی؟ فریب کرتے ہوئے کیا سارے دل میں خوف پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی پکڑ کرنی؟
ملاوٹ کرتے ہوئے کیا سارے دل میں یہ خوف پیدا ہوا ہے کدی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوچھنا ہے کہ اے میرے بندے تو اس دنیا کے رہتے ہوئے کیوں جھوٹ بولتا رہا، کیوں بےایمانی کرتا رہا، کیوں ملاوٹ کرتا رہا، کیوں دھوکہ دیتا رہا لوگوں کو؟ اس واسطے سانو ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی نو چھوٹا سمجھ کے کبھی چھڑیو نہ، نیکی نو چھوٹا سمجھ کے نہ چھڑیو۔ قیامت والے دن کیا پتا تمہیں وہ چھوٹی چھوٹی نیکی کٹھی ہوتی ہوتی قیامت والے دن ایک پہاڑ کی مدد بن کے تھوڑے واسطے آ جائے۔ تو گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کبھی کریو نہ، کی پتا وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کٹھے ہوتے ہوتے قیامت والے دن تھوڑے واسطے وبال جان بن جائے۔ اس واسطے سانو ہمیشہ اس مالک کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ میرے مالک مولا سانو ہر برائی کو بچا اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں حق بیان کیتا ہوں تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اپنے پیارے حبیب کا صدقہ